अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ जवेरिया ज़ैद। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। एक और इजाफा, एक और धचका और एक और परेशानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ आई। निगरान हुकूमत ने पहले ही दिन पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया और यूं अब पेट्रोल की कीमत 290 रुपये 45 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपये के इजाफे से नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे हो गई है, जिसके बाद एक सुकूत है। कौम सकते में है कि महंगाई के इस दौर में जीना कैसे है, खर्चा पूरा कैसे करना है। लेकिन ये वो सवाल हैं कि जिनका जवाब हर 15 दिन बाद आपका मुंह चढ़ाते हैं, और इस सूरत हाल पर काबू पाया कैसे जा सकता है ये भी कहना क़ाबिल वक्त है। ऐसे ही है उबैद, लेकिन मुल्की मईशत के डिफॉल्ट से बचने से इनफरादी शहरी मईशत ज़रूर डिफॉल्ट कर गई है। न्यूज़ रूम में आज सिंध के निगरान वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी की इल्तवा की वजूहात भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस तातुल की वजह क्या है। गो के बड़ी खुश उसलूबी से तय पाया और पीपी और मुत्तहिदा अपोजिशन ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी फाइनल किया, लेकिन ये निगरान कहाँ रह गए हैं। 2 बार तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी की गई है, सो ये कहानी अब कुछ उलझी सी दिखाई दे रही है, तो इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ ही साथ बलूचिस्तान की भी हम बात करेंगे। निगरान सेटअप का जो मामला है, आज के न्यूज़ रूम में हम इस मामले की गुत्थी भी सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला पार्लिमानी कमेटी को चला गया। हाँ जी, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी यकीनी तौर पर खबरें। आज बड़ा अहम इजलास हुआ, लेकिन ये इजलास भी नतीजा खत्म हुआ है। जो हदबंदियां हैं उसको लेकर क्या तय पाया, कितना वक्त दरकार होगा, सबसे बढ़कर इलेक्शन कब होंगे, शुरका किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और कहा गया है कि आइंदा दोबारा इजलास होगा, मजीद मुशावरत होगी और फिर बताया जाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन सबसे पहले उस गम की बात करते हैं कि जिससे आप और मैं हलकान हैं, जिसने जलती पर बाकायदा तौर पर तेल का काम किया है, वो है पेट्रोल की कीमतों में। बिल्कुल, मैं भी उसी में ही शामिल हूँ। निगरान हुकूमत ने आते ही महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल का पहला बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल के नए दाम अब 290 रुपये 45 पैसे मुकर्रर कर दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 20 रुपये बढ़ा दी गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल के लिए शहरियों को 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर अदा करना होंगे। तो महंगाई जो है वो उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पेट्रोल महंगा हुआ है, इसके साथ साथ जो दीगर अशिया ज़रूरिया हैं यकीनन उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा, और ऐसे में आवाम जो है वो परेशान नज़र आ रही है। निगरान हुकूमत जिसके आते ही ये पेट्रोल बम गिरा दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी जो हुकूमत थी उस दौर में भी ऐसा ही होता था, हर 15 दिन के बाद कीमतों में इजाफा हो रहा था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आसमान को छूती महंगाई हर शहरी के माथे पर शिकन डाल रही है। लोग खामोश हैं। इस हद तक सदमा है कि अब 400 मसाइल और सिर्फ मसाइल हैं कि जिनका हल नज़र नहीं आता। इस माशी सूरत हाल में हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना और फिर इस बढ़ावे के साथ ही बिजली की कीमतों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की तलवार का सर पर पड़ना, डीजल के रेट बढ़ने से अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हर खास व आम का मसला है। बुनियादी शहरी मसाइल ये हैं कि हर शहरी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। अगर घर का किराया अदा करता है तो बिजली के बिल रह जाते हैं, और जब बिजली के बिल और बच्चों की फीस देने जाता है तो घर का राशन नहीं डलवा सकता। यानी अगर सर ढांपता है तो पाँव खुलते हैं और पाँव छुपाए तो सर नंगा होता है। लेकिन मईशत की ये चादर सुकड़ती जा रही है। वसाइल में इजाफा ना होने के सबब हर शख्स बुनियादी ज़रूरियात की कटौती पर मजबूर है, लेकिन वो भी किस हद तक। महंगाई की शरह में हर गुजरते दिन इजाफा है। किसी एक महीने तनख्वाहदार तबका अगर ये समझने लगता है कि उसने मामलात संभाल लिए तो ये उसकी भूल रहती है, और फ़ौरन किसी नए इजाफे की सूरत इस तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला जाता है। कारोबारी हजरात भी सूरत हाल से महफूज नहीं, और हर नया दिन उनके कारोबार पर एक ज़र्ब लगाता है, जिससे लाखों अफराद के गुजर बसर पर हर्फ आता है। और यूं जो जहां है जैसा है कि पॉलिसी की तहत पर चल रहा है, ये मईशत डर और खौफ पर कायम है, ना कि सहूलत पर। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों से भारी भरकम टैक्सों की वसूली के एवज ना तो बेहतर सड़कें मैसर हैं, ना हस्पताल, और यूं हर चेहरा परेशान है। कहां से पूरा करें, कैसे करें। अफसोसनाक पहलू यह है कि रोने को कंधे तक दस्तयाब नहीं और हार मानने का ऑप्शन भी नहीं। ऐसे में जिसका बस चल रहा है वो मुल्क से जा रहा है, और पाकिस्तान में रह जाने वाला हर शहरी डिफ़ॉल्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पर कम अज़ कम उजरत 32,000 वाले शहरी का खर्च 50,000 है, और यूं
18,000 کی کمی ہے۔ اب اس 18,000 کو پورا کرنے کے لیے یہ شہری کسی سے مانگ تانگ کر کام چلاتا ہے اور اپنا مہینہ پورا کرتا ہے، لیکن یہ ہر مہینے 18,000 کا مقروض بھی ہوتا جا رہا ہے اور واپسی کے لیے اس کی تنخواہ میں یہ گنجائش نہیں، اخراجات کے لحاظ سے آمدن میں اضافہ نہیں، اور پھر 5-6 مہینے بعد یہ پیسے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے دہانے پر ہوتا ہے، اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پھر کسی ڈیل کی تلاش میں رہتا ہے، اور یوں یہ شہری پاکستان کی معیشت ہی کی طرح بھنور میں رہتا ہے جس سے اسے نکالنے کا راستہ نہیں، اور یوں یہ پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ معیشت قرض لینے اور قرض کی ادائیگی میں بنتی بگڑتی رہتی ہے، اور طاقتوروں کی لڑائی چاہے روس یوکرین میں ہو یا عراق یا شام میں، اس کا ملبہ ترقی پذیر ممالک کے شہریوں پر گرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شہری پریشان، ہر نفس سوال کر رہا ہے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے۔ بالکل ایسے عبید، آپ نے بہت اچھے سے ترجمانی کی میرے جذبات کی، اپنے جذبات کی، اور یقیناً عوام بھی یہی جذبات رکھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پریشانی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نگران حکومت کی اگر بات کریں تو نگران حکومت میں بھی مہنگائی کا تسلسل برقرار ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو مزید پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام کیا کہہ رہی ہے وہ سنتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے، ووٹ ہم سے مانگتے ہیں، دروازے ہمارے کھٹکھٹاتے ہیں، سہولتیں بھی ہمیں نہیں مل رہی۔ حکومت نے 20 روپے پیٹرول بتا کے جا عوام تے ہور بہت پاجتا مہنگائی تک یہ بہت زیادہ سی کہ عوام پریشان ہے، بڑی پس رہی ہے کہ گھر کا چولہا نہیں جل رہا، اوپر سے یہ لوگ جو ہے نہ آٹا مل رہا ہے نہ یہ پیٹرول کا، بس اللہ ہی حافظ ہے اس کو ملک کا اور اس قوم کا۔ خود تو اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے عیاشیاں کرتے ہیں لیکن غریبوں پہ بوجھ روزانہ ڈالتے ہیں۔ صبح آتے ہیں ایک ریٹ ہوتا ہے، شام کو جاتے ہیں دوسرا ریٹ ہوتا ہے۔ سانسیں ہیں انسان کی وہی چل رہی ہیں، باقی تو کچھ نہیں چل رہا، نہ آٹا لے سکتے ہیں نہ کوئی چیز لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ عوام کے حق میں نہیں ہے۔ جو پیٹرول کا ریٹ آ رہا ہے مطلب کسی طرح سے بھی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے نا۔ 1,000 روپے سے کیا پیٹرول آئے گا گاڑی میں؟ کل سے ہم گاڑی پہ نہیں آ سکتے، بائک یوز کرنا پڑے گا، اور اسی طرح سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اس سے سمجھ سے باہر ہو گیا کہ اب زندگی کیسے گزرے گی۔ سوتے ہیں تو ریٹ کم ہوتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں تو 20-30 روپے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ عوام دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، 17 ماہ میں عوام پر مسلسل پیٹرول بم گرایا گیا۔ نگران حکومت آ گئی لیکن عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ نگران حکومت نے آتے ہی پہلا پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کی اگر بات کریں تو انہوں نے عوام پر 5 بڑے پیٹرول بم گرائے تھے۔ پی ڈی ایم حکومت نے مئی 2022 میں پہلا پیٹرول بم گرایا۔ پیٹرول 30 روپے مہنگا کر کے قیمت 179 روپے 86 پیسے کر دی گئی۔ بعد ازاں 1 جون 2022 کو شہباز حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم برسایا، قیمت میں 30 روپے اضافہ کیا اور قیمت 209 روپے 86 پیسے پر پہنچا دی۔ محض 15 دن بعد 15 جون کو ایک اور جھٹکا دیا گیا، مزید 24 روپے کا اضافہ کر کے پیٹرول کی قیمت 233 روپے 86 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پھر نیا سال آیا۔ نئے سال 2023 کے پہلے ماہ شہباز حکومت نے عوام کو مہنگائی کا تحفہ دیا۔ جنوری 2023 کی 29 تاریخ کو پیٹرول 35 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا اور یوں پیٹرول کی نئی قیمت بن گئی 249 روپے 80 پیسے۔ تو فروری کا مہینہ آیا۔ فروری کو پیٹرول 22 روپے پیسے مہنگا ہوا اور قیمت 272 روپے مقرر کر دی گئی، اور اب نگران حکومت جس نے پیٹرول فی لیٹر 17 روپے 50 پیسے مہنگا کر کے قیمت 290 روپے پر پہنچا دی ہے، اور اب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 290 پہنچ چکی ہے، اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ قیمت یہاں پہ سسٹین کرے گی یا اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے جب عوام سے ہم بات کر رہے تھے تو عوام جو ہے وہ اس چیز کی دہائی دیتی نظر آ رہی تھی کہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی پرائس میں اضافے سے یقیناً مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، آٹا، چینی، دالیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، بنیادی ضروریات لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، اور اس کا بڑا تعلق جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ڈالر جو ہے اس کے پر پرزے نکلیں گے تو یہ پیٹرول جو ہے وہ پھر آپ کے لیے مزید مشکل بنا دیا جائے گا۔ امریکی کرنسی کی جو قیمت ہے اس میں بھی اضافے کا سلسلہ نہیں تھم رہا ہے۔ انٹر بینک میں اگر بات کی جائے تو ڈالر آج 3 روپے 42 پیسے مہنگا ہوا۔ یوں انٹر بینک میں ڈالر 291.51 سے بڑھ کر 294.95 پر بند ہوا، 294 روپے 95 پیسے پر۔ اور پھر اسٹاک مارکیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی آج جو سینٹیمنٹ ہے وہ کچھ اچھا نہیں رہا۔ یہاں پر سینٹیمنٹ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف تھا، 419 پوائنٹس کی کمی ہوئی، 48,146 پوائنٹس پر مارکیٹ بند ہوئی ہے۔ تو دن بھر مجموعی طور پر اسٹاک مارکیٹ میں 336 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا، 88 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ 224 کے شیئرز میں کمی بھی دیکھنے میں آئی۔ بالکل یہ اسٹاک ایکسچینج کی پوری صورتحال تھی۔ 419 پوائنٹس کی کمی سے 48,146 پوائنٹس پر بند ہوا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیز کی تو گیس کی فی کلو قیمت میں مزید 10 روپے جناب اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد گھریلو سلنڈر کی قیمت 120 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت 450 روپے بڑھ چکی ہے۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 دن میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت 20 روپے بڑھ گئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، $92 فی میٹرک ٹن اضافے کے بعد ایل پی جی 464 سے بڑھ کر $556 فی میٹرک ٹن پہنچ گئی ہے۔ تو ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے، گھریلو سلنڈر اور کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں بھی یقیناً اس کے ساتھ اضافہ ہو گیا ہے۔ جس طرف دیکھا جائے اضافہ ہی اضافہ ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کہاں تک جائیں گے، کس حد تک ہم نے تیاری رکھنی ہے، سب پر بات کرتے ہیں۔ ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کریں۔ فاروق صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کا پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ وقت دے رہے ہیں ہمیں۔ یہ جو ملکی معیشت ہے اسے تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، لیکن جو ہماری انڈیویجول اکانومی ہے، جو میری آپ کی ہے، وہ تو ڈیفالٹ کر رہی ہے جس طرح سے ہر روز ہم پہ حملہ ہو رہا ہے مہنگائی کا۔ فاروق صاحب جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اس کے سامنے 2 بڑے چیلنجز تھے۔ ایک میں سمجھتا ہوں جو عوام کا چیلنج تھا، ایک حکومت کا چیلنج تھا۔ حکومت کا چیلنج جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ڈیفالٹ کا چیلنج تھا، وہ ڈالرز کے فقدان کا چیلنج تھا، اور عوام کا چیلنج ہے مہنگائی کا چیلنج۔ تو شاید ایک چیلنج جو ہے جو ڈیفالٹ کی آپ نے بات کی، وہ ٹل ضرور گیا ہے، اس کو پوسٹپون کر دیا گیا ہے، وہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس میں نہ تو ٹلنے کا معاملہ آ رہا ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ شاید مزید بوجھ جو ہے۔ سوری ڈاکٹر صاحب پلیز بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ جی 24 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ لگتا ہے کہ کم نہیں ہونے والا بلکہ مزید بڑھنے والا ہے۔ تو ایک چیلنج جو حکومت کا تھا، جو ڈیفالٹ کے حوالے سے تھا، وہ ٹل گیا ہے، ختم نہیں ہوا۔ جو مہنگائی کا چیلنج ہے وہ بھی برقرار۔ لیکن اس میں فاروق صاحب یقینی طور پر بڑا مسئلہ یہ رہے گا کہ جو میری آپ کی اکانومی ہے، خاص طور پر جو سیلریڈ کلاس ہے، اس کے لیے وہ فلرش تب کرے گا یا وہ بلاسم اینڈ بلوم تب ہوگا جب آپ کے پاس ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی نہیں ہے، پھر وہ آپ تنخواہ میں اضافے کے مطالبے کی بات نہیں کر سکتے، آپ کی بیسک نیسیسٹیز ٹیکس کی صورت میں جو آپ کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، تو آپ سب کچھ دے تو رہے ہیں، بدلے میں کچھ نہیں ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا پھر نتیجہ پھر برین ڈرین کی صورت ہمیں ملتا ہے۔ یقین جانیے کہ پاکستان کا بنیادی ایشو جو ہے وہ معیشت نہیں ہے، وہ معاشی فیصلے جو ہیں، معاشی فیصلہ سازی جو ہے، جو سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، اس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ غور سے معاشی حوالے سے دیکھیں تو جس قسم کے وسائل اس ملک کے اندر موجود ہیں، جس قسم کا ٹیلنٹ اس ملک کے اندر موجود ہے، تو معاشی ایشو نہیں ہے، معاشی فیصلہ سازی جو کہ سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ اگر پچھلے 2 سال کی صرف آپ کہانی سن لیں تو اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے جب معاشی فیصلہ سازی سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ فروری 28 سن 2022 جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کر دیا تھا اچانک سے ٹی وی پہ آ کے کہ 10 روپے کی سبسڈی دی جائے گی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، وہ خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کا معاشی نقصان آپ سوچئے صرف 1 مہینے کے اندر 4 ارب ڈالر کی کمی آئی تھی ہمارے ذخائر میں۔ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایک سیاسی اعلان تھا، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر کے سپتمبر 2022 جب نئے وزیر خزانہ آئے تھے، اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ روپے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 180 روپے ہونی چاہیے، اور وہ مصنوعی طریقے سے روپے کو سپورٹ کریں گے۔ وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جس دن اسحاق ڈار صاحب آئے تھے اس دن خزانے میں 9 ارب ڈالر تھا، اور جاتے جاتے وہ کوئی 3.5 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے۔ تو معاملہ معاشی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ سر اس کو پولیٹیکل اکانومی بنا دیا گیا۔ مجھے اس میں یہ بتائیے گا فاروق صاحب کہ اس کی ہمارے جو حالات ہیں اس کو ہم کمپیئر کس سے کریں؟ ہم سری لنکا کی طرف جاتے ہیں تو وہ کمپلیٹ جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا، ہم اس فیز میں بھی نہیں گئے، لیکن ہمارے اوور آل اکانومی اس سے کہیں ورسٹ ہے اس وقت، یا آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر ہے؟ ہم اپنا کمپیریزن کس سے کریں؟ یعنی ہم کس ماڈل کو دیکھیں کہ ان کا باؤنس بیک کرنے کا یہ طریقہ تھا اور ہم بھی ایسے کر جائیں گے؟ دیکھیے ہمارے ہاں سیاست ہوتی ہے، جو نارمل
हैं उनमें 3 किस्म की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। सियासत होती है, माशी पॉलिसी बनाई जाती है और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जहाँ सिर्फ सियासत ही सियासत है, ना कोई हुकूमत आके माशी पॉलिसी बनाती है, ना कोई हुकूमत आके सिक्योरिटी पॉलिसी बनाती है। और अगर आप सिर्फ सियासत ही खेलना चाहते हैं तो फिर नताइज यही होंगे जो आपके सामने हैं। यकीनी तौर पर। अच्छा, अगर हम 91 के इंडियन डिफ़ॉल्ट की बात करें, जब बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, उनके लिए गए मेजर्स, और हम अब इस मरतबा जब इस गुज़श्ता हुकूमत के दौर में डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे और हमारे किए गए इक़दामात, कितना फ़र्क है? हम कितना शॉर्ट टर्म सोचते हैं और वो मईशतें जो कोलैप्स के नज़दीक थी उन्होंने कितना लॉन्ग टर्म सोचा, और कैसे अपने आप को फिर दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में से एक इकॉनमी बनाया? जो मुल्क ये समझ गए कि सियासत से उनका काम नहीं चल रहा, उन ममालिक में एक दानिस्ता पॉलिसी इख्तियार की गई थी कि सियासत और मईशत को अलग अलग कर दिया जाएगा। इसमें बेतहाशा मुल्क इन्वॉल्व हैं, इसमें साउथ कोरिया है, इसमें ताइवान है, इसमें सिंगापुर है, इसमें मलेशिया है, इसमें इंडोनेशिया है। उन्होंने सियासतदानों को कहा कि आप सियासत खेलते रहें, लेकिन जो माशी पॉलिसी है उसके ऊपर सियासत का असर और रसूख जो है वो कम से कम तर कर दिया जाएगा। तो जिन ममालिक की आप तरक्की समझ रहे हैं, तरक्की के मुतालिक बात कर रहे हैं, वहाँ पे सियासत और मईशत को उन्होंने आप समझिए कि अलग अलग कर दिया, और मईशत के ऊपर जो सियासत का असर रसूख है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है, डॉलर की फ्लक्चुएशन है, इसको देखते हुए फिर इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से फ़ी बैरल कीमत बढ़ रही है, क्या कैलकुलेशंस रखें अगले 2-4 महीने, या जब तक इंतखाबात नहीं होते तब तक क्या अंदाज़ा लगाएं कि ये 300-350 के करीब कहानी चली जाएगी फ़ी लीटर पेट्रोल की? क्या होगा फारूक साहब? देखिए, पेट्रोल के हवाले से हुकूमत के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डालना मैं समझता हूँ कि गलत है, और उसकी वजह यह है कि हम लगभग 5 लाख बैरल रोजाना के इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 90-95% वो है जो इंपोर्ट किया जाता है। अब अगर आप इंपोर्टेड ऑयल में आलमी मंडी में उसकी कीमत देखें तो वो $71 पर बैरल थी कुछ महीने पहले, और आज वो $85 पे बैठी। तो लगभग 20% का आलमी मंडी में इजाफा हुआ। तो हुकूमत के लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि वो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीदे और सस्ता जो है वो पाकिस्तानियों को दे। अगर आप महंगा माल खरीदेंगे और सस्ता बेचते चले जाएंगे तो फिर वो कहते हैं कि दुकान बंद हो जाती है। तो दुकान तो हम बंद नहीं करना चाहते। तो पेट्रोल के हवाले से मैं नहीं समझता हूँ कि इल्ज़ाम जो है वो, चाहे आप निगरान, इसमें एक फैक्टर और है ना फारूक साहब, इसमें एक फैक्टर और है कि एक तो आप महंगा खरीद रहे हैं, उसको उस रेट पे भी नहीं बेच रहे, उसमें आपकी लेवी लगी हुई है, ऑलमोस्ट अराउंड 50 रुपीज़ तो आप लेवी चार्ज कर रहे हैं। जी दुरुस्त कह रहे हैं। दुनिया भर में जो रवायत है टैक्स इकट्ठा करने की, वो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर क्योंकि आसान तरीन तरीका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूरोपियन ममालिक में भी, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तरक्की पजीर हों, तरक्की याफ्ता हों, उन सब में हैवी टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये एक रवायत है दुनिया की। ये पाकिस्तान कोई अनोखा काम नहीं कर रहा अगर पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। यकीनी तौर पर ये अनोखा काम नहीं है, लेकिन इस अनोखे काम के ना होने की वजह से लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है वो एक सवाल है, एक परेशानी है। जाने फ़ारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही। चलता है कि मुआशी आशारिया है क्या और ये सूरत हाल काबू में क्यों नहीं आ सकती और इसके लिए हम किसी को ब्लेम क्यों नहीं कर सकते। इकोनॉमिकल सिचुएशन तो आपने जान ली। पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून ने पार्टी की सीनियर क़यादत और लीगल टीम को लंदन बुला लिया है। शहबाज शरीफ, साबिक वफाकी वज़रा, पार्टी की लीगल टीम की रवां हफ्ते लंदन रवानगी का इम्कान बताया जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इंतखाबात में नून लीग और इत्तेहादी जमातों से मुताल्लिक भी मुशावरत की जाएगी। तो नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तमाम तर मुशावरत हो रही है, और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के दरमियान कुछ गुफ्तगू भी चल रही है। मुशावरत शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि अब नवाज शरीफ साहब कब आते हैं, क्योंकि इलेक्शंस भी होने हैं। उससे पहले जो कैंपेन्स चलानी है तो उसके लिए नून लीग पहले ही कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और खुद लीड करेंगे उन कैंपेन्स को। अब देखना यह है कि कब वापस आते हैं। ये भी कहती थी कि जिस दिन वो जहाज में बैठेंगे तो समझें कि इलेक्शन उसके 3 महीने बाद हैं, तो बस हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जहाज में बैठें और
इलेक्शन उसके कमीशन 3 तय कर ले महीने बाद, हाँ कि जी। इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे निगरान सेटअप इस मुल्क को चलाएगा। अब ये निगरान सेटअप क्या होगा, वज़ीर आज़म तो आ गए, काबीना क्या होगी, इसके लिए मुशावरत बताया जा रहा है कि मुकम्मल कर ली गई है और 1 दर्जन से ज़ायद नाम हैं जो कि फ़ाइनल किए गए हैं। सुल्तान अली का नाम है, सरफराज बुगटी हैं जिनसे कल हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तक मुझसे कोई रब्ता नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली साहब हैं, वो भी काबीना का हिस्सा हैं। ज़रा का ये कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तमाम स्टेक होल्डर से इस सिलसिले में मुशावरत कर ली है। जी हाँ, और ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक बाकायदा तौर पे ऐलान भी मुतवक्के है। तो आज शाम तक निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो अपनी टीम फाइनल कर चुके होंगे। ये कहा जा रहा है कर तो लिया है उन्होंने फाइनल, लेकिन अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो आज शाम का इंतज़ार है, देखना यह है कि आज ऐलान होता है या नहीं। इसी तनाजुर में अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का हामी है। तर्जुमान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये वेदांत पटेल कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और इनकी टीम के साथ काम करने को मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान से शराकत दारी जारी रखेंगे। उनकी जानिब से ये कहा गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ काम करने के हामी नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तैयार हैं कि हम निगरान सेटअप के साथ काम करें। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि चल क्या रहा है। सिद्दीक साजिद, निगरान वज़ीर आज़म साहब अपनी टीम बताया जा रहा है कि फ़ाइनल उन्होंने कर ली है, आज ऐलान मुतवक्किल है, तो शाम तक क्या सामने आ जाएंगे नाम? जी, उनकी कोशिश तो पूरी है कि आज शाम तक वो इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दें। बहुत से लोगों से उनके जो मुलाकात है वो भी हो चुकी है और वो जिस तरह मैंने कल कहा था कि मुख्तलिफ शोबाजात के जो माहिरीन हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं ताकि जो वजारतें जो पोर्टफोलियो उनको दिए जा सकें वो उसके ऊपर पूरा उतर सकें। तो इसी वजह से जो है वो मुख्तलिफ नाम जो है वो ज़ेर बहस हैं इस वक्त भी। और जिस तरह सुल्तान अली अलाना का एक नया नाम सामने आया कि वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर, लेकिन उनके साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर वकार मसूद साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना रह चुके हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, उनका नाम भी जो है वो सामने आ गया है। इसी तरह फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए जलील अब्बास जिलानी तो मैदान में थे ही थे, अब एक और रिटायर्ड सफारतकार हैं, खातून है नुकमाना जाफरी, उनका नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। ये मैं इस वजह से आपसे सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं और कोशिश है निगरान वज़ीर आज़म की कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत के साथ जो है वो नाम फाइनल करें। और इसमें स्टेक होल्डर्स की मैं सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा, वो स्टेक होल्डर्स इसमें नहीं हैं। दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जिस तरह इलेक्शन कमीशन है, हमारे मुक़्तदर इदारे हैं। अच्छा, तो सिद्दीक ये भी बताइएगा कि अब ये जो नाम सामने आए हैं, कोई दर्जन भर नाम है, क्या इन्हीं नामों में से इंतखाब होगा या कोई सरप्राइज मिलेगा हम स्पेशली जो इम्पोर्टेंट वजारतें हैं उनके लिए? नहीं, आप तैयार रहें सरप्राइज के लिए, कुछ भी हो सकता है। ये जिस तरह पहले हुआ था वो सज्जी दिखाकर खब्बी वो अब भी हो सकता है। ये अभी जो चीज़ें जो है ये फाइनल जो है मैं नहीं कहूँगा कि हो गई है। ये अब तक की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपको बताई है कि सुबह से लेकर शाम तक इस मसले के ऊपर मुसलसल जो है वो मुशावरत जो है वो हो रही है। लोग आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ उनके हो रहे हैं, कई के साथ रवाबत जो है वो भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है उनका जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं हमारे ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके ज़रिए उनकी जो केसेस का कोई केसी का केस तो नहीं है, कोई नैब को मतलूब तो नहीं है, क्योंकि कल कलाफे चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, तो वो साफ सुथरे किरदार के हामिल जो लोग हैं, यानी सिद्दीक साजिद कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, नाम तो सामने आगे हैं लेकिन फाइनल तभी होगा जबकि निगरान वज़ीर है वो इसका ऐलान करेंगे, उसके बाद ही नाम भी फाइनल होंगे और इनकी टीम भी मंजर आम पर आ जाएगी। बहुत से अपडेट कर रहे थे। अब तक की सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना जो है उसको फाइनल कर लिया है, लेकिन अब सिर्फ ऐलान मुतवक्के है और आज शाम तक ये ऐलान भी कर दिया जाएगा कि उनकी टीम में कौन कौन शामिल होगा और किस किस वजारत पे बराजमान होगा। और अब दिन भर की 20 अहम खबरें। इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर जान मेंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान के मामलात पर तबादला ख्याल। निगरान वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल, 1 दर्जन से जायद नाम फाइनल, सुल्तान अली, सरफराज बुगटी, सैयद मोहम्मद अली को काबीना में शामिल करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، ایف آئی اے نے سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا۔ سائفر تحقیقات میں اہم پیش رفت، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے میں پیش، 2 گھنٹے تک تفتیشی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیے۔ توشہ خانہ کیس میں عدالتی حکم پر بشرا بی بی شامل تفتیش ہو گئیں۔ بشرا بی بی نے گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کا الزام مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کو پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم، اگلی سماعت پر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو رہائی کا حکم بحال ہو جائے گا، ریمارکس۔ زمان پارک کے باہر پولیس گاڑیوں کو جلانے کا کیس، پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ گورنر پنجاب سے ترکیہ کے کونسل جنرل کی الوداعی ملاقات، پاکستان اور ترکیہ کے مابین تعلقات مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، پونگ ڈیم سے 1,41,000 کیوسیک پانی چھوڑا گیا۔ نارتھ کراچی میں صبح سویرے مبینہ پولیس مقابلہ، افغان ڈکیت گروہ کے 5 کارندے مارے گئے، ہلاک ملزموں سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد۔ پشاور میں پولیس حراست میں شہری کی مبینہ ہلاکت کے خلاف احتجاج، پولیس اور مقتول کے لواحقین کے مذاکرات کامیاب، احتجاج ختم کر دیا گیا۔ لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں دن دہاڑے ڈکیتی، واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ لیبیا میں متحارب گروپوں میں جھڑپوں کے دوران 27 افراد ہلاک، خانہ جنگی کی وجہ سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ہوائی کے جنگل میں لگی آگ سے ہلاکتیں 106 ہو گئیں، امریکی صدر جو بائیڈن کا ہوائی کے گورنر سے ٹیلی فونک رابطہ، تعمیر نو اور بحالی سے متعلق بات چیت۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے 2 سال مکمل، امریکی حکومت طالبان کے وعدے پورے نہ کرنے پر نالاں۔ اور پاک افغان ون ڈے سیریز کے لیے شاہین کل اڑان بھریں گے، پاکستانی ٹیم سری لنکا کے شہر کولمبو کے لیے روانہ ہوگی۔ ہم ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اورنج لائن ٹرین سٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ ٹوکن مشین خراب ہونے پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا ہے، ناراض ہوئے ہیں وہ، اور شہریوں کو کارڈ آن لائن اجرا کروانے کی سہولت دینے کا ان کی جانب سے حکم دیا گیا ہے۔ صرف ایک یہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اکثر بسوں میں شکایت آج کل یہ بھی آ رہی ہے کہ اے سی نہیں چل رہے، اس کا بھی شاید انہوں نے نوٹس لیا، ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیشنز ہیں اس پر جو اسکیلیٹرز لگے ہوئے ہیں یا لفٹس ہیں وہ بھی کام نہیں کرتی، تو جو بزرگ شہری ہوں یا کچھ اسپیشل لوگ ہوں ان کو پھر یہاں پر مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی چیز ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پہنچے ہیں اور اس میٹرو اسٹیشن پر جو سہولیات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے پھر آئندہ باقی تمام اسٹیشنز کے لیے احکامات دے دیے۔ بہرحال یہ تو سائیڈ لائن کی خبریں، ذرا مین خبروں کا رخ کر لیتے ہیں، جو مین کورس ہے اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اور مین کورس یہی ہے، آج کل سب ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں مینیو میں، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے بھائی انتخابات کب ہو رہے ہیں، کب ہونے جویریہ بتائیں۔ انتخابات کب ہو رہے ہیں یہ تو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں سے متعلق جو اجلاس ہے وہ بھی بے نتیجہ ختم کر دیا ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کر سکا۔ الیکشن کمیشن نے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قانونی ٹیم نے حلقہ بندیاں کرنے کی تجویز دے دی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جلد اجلاس بلا کر فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تو ایک اور اجلاس بلایا جائے گا، لیکن آج کا اجلاس جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ حلقہ بندیوں سے متعلق کوئی بھی حتمی فیصلہ آج کے اجلاس میں نہیں ہو سکا اور مزید مشاورت اب درکار ہے اس مسئلے کے لیے، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے۔ راجہ ریاض نے الیکشن کے التوا کا اندیا دے دیا ہے۔ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اگلے سال فروری میں ہوں گے، 4-6 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ بولے کہ سیاسی جماعتوں نے مل کر فروری میں الیکشن کا فیصلہ کیا ہے، تو اس سال تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ انتخابات اکتوبر میں ہوتے، اب تک نواز شریف واپس آ چکے ہوتے۔ بہرحال راجہ ریاض صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، سنیں۔ کہ کل کی ہماری نشست میں چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی اور اس کے بعد شاید پرسوں بھی ایک نشست ہو اور فائنل ہو جائے۔ راجہ صاحب جو نام میڈیا میں آئے سب جو نام ڈسکس ہوئے ہیں ان میں سیاستدان کتنے ہیں، بیوروکریٹ کتنے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ اس بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات 90 روز میں کروانے کے لیے ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کے خلاف دائر کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ حکم دے کہ انتخابات ہر صورت الیکشن کمیشن 90 روز کے اندر اندر کروائے۔
خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگراں وزرائے اعلیٰ کی مشترکہ مفادات کونسل میٹنگ میں شرکت کو غیر قانونی بھی قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے تحت دوبارہ حلقہ بندیوں کا عمل شروع نہیں کر سکتا۔ 90 روز گزرنے کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کی حیثیت ہی غیر قانونی ہے۔ نئی مردم شماری نوٹیفائی کرنے کا مقصد الیکشن کو التوا میں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست چلی گئی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سارے معاملے پر اب تک کوئی اپنی واضح حکمت عملی نہیں بنا پا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے؟ شبیہ نقوی ہمیں جوائن کری، ان سے بات کرتے ہیں، تفصیلات جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شبیہ، الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور یہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم رہا، یہ اتفاق البتہ ہوا کہ آئندہ مشاورت ہوگی، ادھر سپریم کورٹ میں ایک درخواست چلی گئی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ذرا ان دونوں معاملوں کو کنیکٹ کر کے ہمیں سمجھائیں۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن میں آج جو ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا جو کہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ممبران الیکشن کمیشن بلکہ جتنے بھی متعلقہ حکام تھے ان کو بھی اجلاس میں طلب کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 2 اجلاس کی طرح جو ہے یہ جو اجلاس تھا وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا تھا۔ ہمارے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ اجلاس میں جو ہے ابھی تک حلقہ بندیوں کے حوالے سے اگرچہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے مکمل بریف بھی کیا اور انہوں نے نئی حلقہ بندیوں کی جو تجویز ہے وہ بھی سامنے رکھی ہے، جس پہ جو الیکشن کمیشن نے جلد ہی اجلاس بلا کر جو ہے اتفاق کرنے کا کہا گیا ہے ہمارے ذرائع کی طرف سے۔ لیکن ہم اس کا یہ بھی بتانا چاہیں گے، آج صبح جب اجلاس کا ہم نے بتایا کہ الیکشن کمیشن میں اجلاس بلایا گیا تو تب ہم نے یہ امکان بھی ظاہر کیا تھا کہ اس پہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کی اور جلد ہی جو ہے یہ شروع کر دی جائیں گی۔ اور اب جب اجلاس ختم ہوا تو ذرائع کا یہی کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں کی جو تجویز پیش کی گئی ہے جلد ہی اس کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے گا، تاہم نئے جو ہے اجلاس کے لیے ابھی کوئی بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے تاریخ نہیں دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے تاریخ نہیں دی گئی ہے، لیکن معاملات سپریم کورٹ بھی چلے گئے ہیں، اور جب وکلاء برادری کی بات ہو تو پھر ہمیں ان معاملات پہ بڑی احتیاط سے معاملات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ بیرسٹر حسنین چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر معاملات بڑے دلچسپ ہیں اور الیکشن کمیشن طے نہیں کر پا رہا کہ الیکشن کب ہوں گے۔ ادھر سے آپ کو پتہ ہے مفاد عامہ کی ایک درخواست سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ 90 دن میں الیکشن لازمی کروائے جائیں۔ یہ نگران حکومتیں غیر قانونی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ جب تک الیکشن نہ ہو نگران رہیں گے؟ مجھے نہیں پتہ جی کہ آئینی غیر آئینی ہے بس کیا گیا، اور اگر آج ہم سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں تو سپریم کورٹ کس درخواست کو سن رہا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے، تو کیا اب سپریم کورٹ کنٹمپٹ ڈالے گا؟ اگر کنٹمپٹ نہیں ڈالے گا، فریش پٹیشن سنے گا، اس درخواست کو سنے گا، تو پھر سپریم کورٹ کی ویلیو کیا رہتی ہے؟ مطلب پچھلا آرڈر ہم نے آپ کا مانا نہیں اور چلیں پھر سے اس پہ فیصلہ کر دیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن جب سپریم کورٹ اسی کیس میں پیدا ہوا جس میں وہ پیش ہوا جس میں آنریبل جسٹس مدیال صاحب نے ججمنٹ دی، تو مجھے بتائیں وہاں الیکشن کمیشن کے وکلا کھڑے ہو کے پھر کیسے کہتے تھے کہ ہم الیکشن کرا سکتے ہیں؟ وہاں ان کے بیان ہیں، وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف بجٹ کے ایشوز ہیں، ہمارے پاس کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، باقی ہم الیکشن کرا سکتے ہیں۔ تو تب حلقہ بندیوں کا ایشو کہا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ تھی وہ خان صاحب نے چیئر نہیں کی اپنے سارے ٹینیور کے اندر، which he was supposed to do، تو تب مردم شماری کی بات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ابھی پچھلے سال بھی کوئی بات نہیں ہوئی، تو مردم شماری اب کہاں سے اندر آ گئی؟ حلقہ بندیاں جو ہیں، سو اٹ از آل ویری کنفیوزنگ۔ لیکن جو سب سے مزیدار پارٹ ہے وہ یہ کہ اٹس اے کمپلیٹ ڈراما گوئنگ آن۔ اچھا نہیں، یہ جو دو تین ریفرنسز آپ نے دیے کہ الیکشن کمیشن کے وکلاء کورٹ روم میں یہ کہتے رہے کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، پھر سیکیورٹی کا مسئلہ آیا، دیٹ واز ڈیزائنڈ دیٹ وے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ پنجاب کے انتخابات کی بات کریں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر آئین سے خود انحراف ہوا جب صرف پنجاب میں انتخابات کہا گیا اور خیبر پختونخوا کو نگلیکٹ کر دیا گیا؟ دیکھیں وہ بھی اٹ واز اے ججمنٹ ود ان اے ججمنٹ، وہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ایک صوبے کے اندر آپ الیکشنز کرانے کو کہہ رہے ہیں، دوسرے کو آپ بالکل بھول رہے ہیں جو آپ سے 40 کلومیٹر دور بیٹھا ہے۔ تو جب بات یہ ہے کہ آپ ججمنٹس ایسی پاس کریں گے، آئی ایم ویری سوری ٹو سے آن دا کاسٹ آف بینگ کنٹمپچوس بیکاز آئی ایم اے لائر اینڈ آئی ایم، اس سے اوپر میں اس ملک کا شہری ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آدھا انصاف کر رہے ہیں اور آدھے کو بھول رہے ہیں؟ کہ آپ کو پیچھے خیبر پختونخوا نظر نہیں آتا تھا، پنجاب کے اندر آپ نے الیکشن کا کہہ دیا، اور اس کے بعد مطلب یو نو اٹس سو میسڈ اپ اس وقت کہ مجھے سب سے مزیدار تو بات پھر سے وہ یہ کہ جب سپریم کورٹ اس درخواست کو انٹرٹین کرے گی تو وہ کیا کہے گی کہ ہاں صاحب ہم نے ایک فیصلہ دیا تھا، ہمیں یاد ہے، جس پہ عمل درآمد نہیں ہوئی۔ یہی جو تھے چیف الیکشن کمیشن نے ہمارے پاس پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں الیکشن کرا سکتا ہوں،
اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کی تو چلیں کوئی بات نہیں, نظریہ ضرورت کے تحت ہم اس کو بھول جاتے ہیں, ہم کنٹمپٹ بھی نہیں ڈالتے. اور اگر عدالتوں کا, سپریم کورٹ کا یہ معیار ہو گیا کہ آپ کے آرڈر کی خلاف ورزی کرے اور آپ پھر فریش اپلیکیشن کے اندر بیٹھ کر وہی ایشو پھر سے سنیں جس کی آپ سیٹ اسائڈ کرنے پرانے معاملات کو. لیکن بیرسٹر صاحب مجھے ذرا 2-3 چیزوں کی اور کلیئرٹی چاہیے آپ سے کہ نیا سینسس اپروو ہو جانے کے بعد کیا یہ آرٹیکل 51 کے تحت ضروری نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نئی مردم شماری, نئی حلقہ بندیوں کے ذریعے یا کیا کہتے ہیں کم سے کم جو درجہ ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کا ہے اس کے بعد الیکشن میں جائے, نوٹیفیکیشن کے بعد پرانی مردم شماری تو نہیں ہو سکتی؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ مردم شماری کرا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, انٹرم گورنمنٹ, لاجیکل بات کریں, the word is interim, وہ 90 دنوں کے لیے آئی ہے. کانسٹیٹیوشن از سو کلیئر. ہم نے تو ان کو پاورز بھی اتنی دے دی ہیں جو کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن سے بالا تر ہیں کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. بیسکلی انٹرم گورنمنٹ کا تو کام یہ ہے کہ صاحب آؤ الیکشن کراؤ, نہ آپ کوئی لیجسلیشن پاس کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ اتنی سختی پیچھے رہی ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگز بھی نہیں ہو سکتی, ریگولیٹری کیپچر کا کانسیپٹ. لیکن ابھی تو جو یہاں حالات ہیں وہ تو مطلب قانون روز نیا بن رہا ہے, آئین کے روز ایک نئی آئین کی. تو کیا اب اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو سارے معاملات الجھے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا, آپ نے رپورٹر کو بھی ہماری سنا ہوگا شبیہ کو, تو کیا اب یہ شارع دستور سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے میک شور کروایا جائے گا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو, یا پاکستان کے ذریعے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان تو پہلے ایک آرڈر دے چکی ہے جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوئی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی کیا کوئی حیثیت ہوگی؟ یا تو آپ بتا دیں بیٹھ کر وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کہ صاحب ہم نے اتنی دیر میں الیکشن کرانا ہے, تو سپریم کورٹ اس کے تابع ہو کے آرڈر دے دے تاکہ اس پہ امپلیمنٹیشن تو ہو نا. بھائی ہماری جوڈیشری کی پہلے ہی آپ دیکھیں دنیا میں کس لیول پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جس ملک کے سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو ہے کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے, وہاں سول کورٹ کے آرڈر کی کیا ہوگی؟ کیا بات. یقینی طور پر یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے پہلے سے الجھا ہوا ہے, اس کو اب سلجھانے کی کوشش کی گئی تو مزید الجھے گا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے طے کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, لیکن وہ یہ طے نہیں کر پا رہا, اور دوسرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا کہ آپ ہی بتا دیں. بالکل عبید, اور صرف یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جو کہ الجھا ہوا ہے, بہت سے اور معاملے بھی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے جناب تقریب حلف برداری کا جو شیڈیول ہے وہ پھر سے اب تبدیل ہو گیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے. کل کہا جا رہا تھا کہ آج اٹھائیں گے, اب کل خیر تقریب حلف برداری ہوگی. 2 بار چینج کر دیا انہوں نے. جی ہاں, گورنر ہاؤس کراچی میں یہ تقریب منعقد ہوگی. باقاعدہ طور پہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نگران وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اب کل کے روز بھی تقریب حلف برداری ہوتی ہے یا نہیں, لیکن خیر ابھی یہ خبر ہے کہ کل اب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اپنے عہدے کا باقاعدہ طور پہ. اصل میں کامران ٹیسوری صاحب کچھ اسلام آباد میں بھی مصروف ہیں, میں نے انہیں نگران وزیر اعظم کے ساتھ بھی 1-2 ملاقاتوں میں دیکھا ہے, تو غالباً ان کی وہاں کچھ مصروفیات رہی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا. اس کا کوئی اور لیڈر کی طرح مصروف ایسے ہی اپوزیشن لیڈر تو خیر اس ملک میں بہت مصروف رہے. بہرحال آپ نے سندھ کے معاملات بتا دیے, بلوچستان میں تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا, یعنی جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں وہ کسی نام پر اتفاق نہیں کر سکے, تو ہوا یہ کہ یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. اسپیکر بلوچستان اسمبلی کہتے ہیں کہ فریقین سے 2 نام مانگے جائیں گے. 6 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے 3 ارکان شامل ہوں گے. 3 روز میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر آٹومیٹکلی بائی دا بک یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بلوچستان برانچ ہے وہ پھر اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن بہرحال صورتحال جو ہے وہ ہر جگہ خوش اسلوبی سے حل ہو گئی, سندھ میں بھی فیڈرل میں بھی, لیکن مسئلہ جو ہے وہ بلوچستان میں آ کے رک گیا ہے. اچھا, ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جا رہے تھے کہ اگر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت نہیں ہوتی تو پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی, تو اب باقاعدہ طور پہ بلوچستان میں امپلیمنٹ بھی یہ ہو گیا. خیر اپوزیشن جماعتیں اگر ہم بات کریں BNP اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈران کی, تو اسپیکر بلوچستان اسمبلی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل میں دونوں جماعتوں کے نمائندوں کو شامل کرنے کی درخواست اب اسپیکر کو جمع کروا دی گئی ہے. یہ درخواست بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں. جمالی صاحب کو یہ درخواست دی گئی اور کہا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے کہ جس کمیٹی میں ہمارے صوبے کے نگران کا تعین ہوگا, کیونکہ نگران اس وقت بڑا ضروری ہے. نگران کا اچھا آنا اور نگران میں سب کی مرضی کا شامل ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ نہیں پتہ نا کہ نگران نے رہنا کتنی دیر ہے. بالکل ایسے ہی, اور اسی نگران سیٹ اپ کے ایک فرد جو کہ کرکٹ ٹیم کا بھی حصہ رہے. جی ہاں, ان کی ہم بات کر لیتے ہیں. وہاب ریاض کی بات کر رہے ہیں عبید, جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرینچائز کرکٹ کھیلتا رہوں گا, فرینچائز کرکٹ میں آنے والا وقت بہت شاندار ہے, پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں لیکن میری اب جگہ نہیں بنتی, پاکستان کے پاس بالنگ اٹیک موجود ہے. انہوں نے کیا کہا, سنتے ہیں.
فیصلہ نہیں ہے. میں ریالٹی پہ بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں اور ریالٹی یہی ہے کہ پاکستان ٹیم میں نے کہا جس طرح کے بالرز پاکستان ٹیم کے پاس اب ہیں اور وہ کیونکہ کھیل رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میں اس کا حصہ بنوں گا وہ زیادتی ہو جائے گی. سو ناؤ آئی نو کہ میری جگہ نہیں بنے گی تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ بات پوری کریں. تو خیر یہ وہاب ریاض صاحب کا فیصلہ ہے. وہاب ریاض المعروف وکی، تو ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں. بہرحال آج ایک شخص ریٹائر ہوا اور ایک وہ تھا جس نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے. انگلش ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن بین سٹوکس، انہوں نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے. بین سٹوکس نے رواں برس بھارت میں ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لیا ہے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا اور ون ڈے اسکواڈ میں بین سٹوکس بھی شامل ہیں، جبکہ ٹیم کے کپتان جوز بٹلر ہوں گے. اور انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 4 ون ڈے میچز کی سیریز 8 ستمبر سے شروع ہو رہی ہے. لیکن بہرحال انگلینڈ کا جو گول ہے وہ ورلڈ کپ 2023 ہے اور اس کے لیے بین سٹوکس جو ہیں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لیا ہے. تو یہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ اور جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں جو کھلاڑیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خیر ایک اپنی جگہ موجود ہے. بہرحال معاملات. اچھا چلیں بیک ٹو پولیٹیکل سچویشن ہم آ جاتے ہیں. ہمارے کھیل میں بھی سیاست ہی ہو رہی تھی خیر، لیکن چلیں لیکن ایکچوئل سیاست کی بات کرتے ہیں. اور عدالتی کارروائی یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو پرویز الہی کو گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. اگلی سماعت پر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو رہائی کا حکم بحال ہو جائے گا. جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس دیے ہیں. پہلے عدالت کو مطمئن کریں، پنجاب حکومت کی اپیل کیسے قابل سماعت ہے، عدالت آئین کے خلاف کیسے جا سکتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالت سمجھنے سے قاصر ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحیح کیس میں سزا دیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو یہ عدالتی کارروائی رہی اس کیس سے متعلق. جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر ہم رخ کریں تو کیا ہوا؟ نگران جو ہے نا وہ صرف حکومتوں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہی نگران بیٹھے ہیں جو معاملات کو سنبھال لیتے ہیں. بہرحال ایک صاحب تو اس معاملے میں بڑے مشہور بھی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کر لیتے ہیں. یہاں پر جسٹس بابر ستار نے ایم پی او کے تحت شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی جو نظر بندی تھی اس معاملے پر اظہار برہمی کیا، ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. عدالت ایم پی او آرڈر کالعدم کرتی ہے، پھر نیا آرڈر جاری ہو جاتا ہے. فیصلہ کر لیں کہ ملک آئین کے تحت چلانا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے. عدالت نے ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشنز کے شوکس نوٹسز کے جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اگلی سماعت پر دونوں کے خلاف توہین عدالت پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل سے شہریار آفریدی کی ملاقاتوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، جبکہ عدالت نے پی جے رہنماؤں کو گھر جانے کی اجازت دیتی ہے. شہر اقتدار سے باہر نہ جانے کا حکم بھی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ بھی ذرا بیان بازی سے آپ گریز کیجئے گا. ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. پھر سے بات کرتے ہیں انتخابات کی، وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے. الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیوں سے متعلق اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کر سکی. الیکشن کمیشن نے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. قانونی ٹیم نے حلقہ بندیاں کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جلد اجلاس بلا کر فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کیا گیا ہے، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے ان معاملات کو دیکھنا ہے. یہ ایک آزاد خود مختار باڈی ہے اور 2 اجلاس اب تک غالباً ہو چکے ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ. اس نئی حلقہ بندی یا مردم شماری کے بعد کی جو صورتحال ہے، ڈیلیمیٹیشن ہوگی ورس کے سیناریو میں، تو اب تک جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، یعنی تعین نہیں ہوا کہ ٹائم فریم کیا ہے، کام کب شروع کرنا ہے، کب ختم ہوگا، پھر الیکشن کی تاریخ کیا ہوگی. یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جن کا بے چینی سے انتظار ہو رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جواب نہیں دے رہا. راجہ ریاض صاحب جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس سال نہیں ہوگا کیونکہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اگلے سال فروری میں ہوں گے. 4-6 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. قومی اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے مل کر فروری میں الیکشن کا فیصلہ کیا ہے. گو کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا 2 ٹوک واضح موقف ہے. لیکن راجہ ریاض صاحب کہہ کیا رہے ہیں یہ آپ بھی دیکھیں. راجہ ریاض جو ہیں ان کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے بھی. راجہ ریاض جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن اس سال نہیں ہو رہے. یہ وہی بات ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہی ہے اور خواجہ آصف کی رائے یہ ہے کہ نومبر میں ہی الیکشن ہوں گے. لیکن بہرحال راجہ ریاض کی رائے یہ ہے کہ الیکشن اس سال نہیں ہوں گے کیونکہ بڑوں نے فیصلہ کیا. سپریم کورٹ میں عام انتخابات 90 روز میں کرانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کے خلاف دائر کی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ یہ حکم دے کہ الیکشن کمیشن ہر صورت 90 روز کے اندر انتخابات کرائے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ کی مشترکہ مفادات کونسل میٹنگ میں شرکت کو غیر قانونی قرار دیا جائے. الیکشن ایکٹ کے تحت دوبارہ حلقہ بندیوں کا عمل شروع نہیں کر سکتا. 90 روز گزرنے کے بعد
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की हैसियत ही गैर कानूनी है। नई मरदमशुमारी नोटिफाई करने का मकसद इलेक्शन इल्तवा के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इजलास हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, इतनी बेयकीनी क्यों है कि तय नहीं हो पा रहा कि वर्किंग ऑर्डर क्या होगा? आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी अहम बात तो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम बार काउंसिल के सदर की तरफ से जो दरखास्त जमा करा दी गई है, बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईनी और कानूनी लिहाज से। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर बाकायदा अपनी ओपिनियन भी देनी होगी, अपना जजमेंट भी देगा, फैसला भी देगा, और वो सारे सूरत हाल पर गौर करने के बाद आइन की इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, आर्टिकल 224 की भी इंटरप्रिटेशन करेंगे, और इसी तरह जो आर्टिकल 51 है उसका जो सब सेक्शन 5 है और सब सेक्शन 3 है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी जजमेंट जारी करेगा, जिससे सब सूरत हाल सामने आ जाएगी। और उनके फैसले के इंतजार तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इजलास में मुलतवी कर दिए हैं। अच्छा, नहीं कमर दिलशाद साहब, इसमें ये बताइएगा कि जो 51 है या 224 है, इसमें क्या ये गुंजाइश है कि इसकी डेफिनेशन हो, या ये बड़े लाउड एंड क्लियर हैं कि नया सेंसस हो जाए तो मरदमशुमारी होगी और 90 दिन में इंतखाबात होंगे? ये कॉन्ट्रडिक्टरी तो है लेकिन क्लियर भी तो है। देखा, इसमें सबसे बात ठीक है, चूँकि मैं भी केयर गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो हम भी जो अपने आइन और कानून के हवाले से अगर आपसे बात करें, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आर्टिकल 61 का जो सब सेक्शन 5 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सेंसस यानी नई मरदमशुमारी का जो आखिरी हातमी रिजल्ट होगा, उसके रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियां करवानी है। अब चूंकि ये 5 अगस्त को मुश्तरका वफादात कौंसिल के इजलास में फैसला हुआ और वफाकी हुकूमत ने गजट जारी कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि 3 दिन के अंदर अंदर सारा असम्बली जो है वो तहरील हो गई। अब मुश्तरका वफादात कौंसिल की कोई आईनी हैसियत भी है कि नहीं, ये सबसे बड़ी अहम बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला करना है। लेकिन जहाँ तक ये जो आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे दोस्त है, हमारे और कानूनदान भी हैं, बहुत माहिर कानून भी हैं, उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से बात की है वो हमारी समझ से बाहर है। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास तो वो सारे इख्तियारात होते हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो ये कहना कि वो मुश्तरका वफादात कौंसिल में क्यों चले गए, ये इसका तो जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी। लेकिन हमारी नाकिस राय के मुताबिक वो मुश्तरका वफादात कौंसिल और तमाम जो मीटिंग होती है आईनी और कानूनी, उसमें शिरकत करने के केयर टेकर गवर्नमेंट कोई भी हो, अब तो 4 सूबे में होगी, वो जा सकती है। यकीनी तौर पर उनका वोट है और उसके लिए उन्होंने जाना है। कमर दिलशाद साहब, हमें नज़ीर लगारी साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, मैं भी शामिल गुफ्तगू कर रहा हूँ आपकी इजाज़त से। लगारी साहब, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए हैं जिसका एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था। एक तो केयर टेकर के जो इख्तियारात हैं उस पर बात हो रही है, साथ ही साथ कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो 90 रोज़ से ज़्यादा एक्सीड कर गया है सेटअप, ये गैर कानूनी है। ये मामला आपकी नज़र में दिलचस्प होते जा रहे हैं? यकीनन, और आइन जो है आप उसको लगातार हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये हर तरफ से हो रहा है, तमाम इदारों की तरफ से हो गया है। पार्लियामेंट अंडरमाइन हुई, सुप्रीम कोर्ट खुद हुई अंडरमाइन, और एग्जीक्यूटिव भी अपने आप को उन्होंने भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब 90 दिन का फैसला देना था, अगर पंजाब का ही जहाँ से दिलशाद साहब हैं, अगर वो देना था तो 90 दिन 14 अप्रैल को पूरे हो रहे थे। 12 जनवरी को असम्बली तोड़ी गई और 14 जनवरी को उस असम्बली का तोड़ा जाना मौसर हो गया। 14 जनवरी से 14 अप्रैल तक 90 दिन बनते थे। उन 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च को। 1 मार्च 2023 को फैसला आता है कि जी आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं तो फिर म्याद भी 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला निकल कर वहां पहुंचता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम तो 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान करवाएंगे। तो प्रेसिडेंट कहते हैं जी 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल को जो है वो प्रेसिडेंट भी मान लेते हैं, उस वक्त की हुकूमत जो अपोजिशन है जो मुतासरा फरीक है वो भी मान लेता है, और जो
پی ٹی آئی ہے وہ بھی مان لیتی ہے, اس کے جو چیئرمین تھے وہ بھی مان لیتے ہیں, اور سب تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 30 اپریل دی جا رہی تھی وہ 30 اپریل 106 دن کے بعد جا رہی تھی نا. جب آپ 90 دن کراس کر گئے ہیں تو پھر آپ نے ایک حد کو پار کر لیا ہے. فیصلہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اچھا, اس میں خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ جب پنجاب میں آپ نے 90 روز کا بیریئر کراس کر دیا تو یہ ایک نظیر ہے جو کہ وفاق پر خیبر پختونخوا میں کہیں بھی آئندہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس پہ توہین بھی کا نوٹس میں نہیں ہوا, سپریم کورٹ نے کسی کی سرزنش نہیں کی, تو ایک زندہ نظیر ہے لغاری صاحب جو آگے چلے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا اگر کسی بھی صورت میں جب شریعت میں بھی ہے, قرآن مجید میں بھی ہے کہ جی اگر آپ کے پاس بھوک کی حالت ہے اور آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے تو سب سے بری چیز جو خنزیر ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لگاتار آپ اسی کو کھاتے رہیں اور روسٹ کر کے کھاتے رہیں. یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ قرآن مجید کی آپ کو یہ تشریح مطلب ورس کے سینیریو جو ہوتا ہے وہ فار ون ٹائم ہوتا ہے. کہ اگر یہ چیز آ گئی ہے تو آپ اس کو جو ہے اپنے حالات کو ٹھیک کریں اور جائیں الیکشن کی طرف. یقینی طور پر میں ذرا قمر دلشاد صاحب کی طرف جا رہا ہوں لغاری صاحب کی اجازت سے. قمر دلشاد صاحب, یہ جو 90 روز کا ایک کہا جا رہا ہے کہ 90 روز سے زائد نہیں ہو سکتا تھا سیٹ اپ, وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے, لیکن کہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا یہ بھی آبویس ہے نا کہ جب تک انتخابات نہ ہو تب تک یہ سیٹ اپ رہے گا. یہ کانٹرڈکشن بھی موجود ہے, اس کی بھی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. جناب اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 224 میں 224A میں کہ جناب الیکشن کروائے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی تو الیکشن کروائے گی نا. اب اگر کسی وجہ سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے یا غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ سسٹم کیسے چلے گا. تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے زمینی حقائق بھی دیکھنے ہیں اور آئین کو بھی دیکھنا ہے. یہ خود آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے بڑا تاریخی جملہ ادا کیا تھا 4 مئی 2023 کو کہ ہم نے زمینی حقائق بھی دیکھنے ہیں اور آئین بھی دیکھنا ہے. تو یہ تو میرے سامنے ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پر تو کسی قسم کا بھی زد میں آنے کا خطرہ نہیں ہے. وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ججمنٹ دے دے گی. چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے انتخاب کروانے ہیں نا. اب یہ گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو بتائیے انتخاب کون کروائے گا اور پھر نئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے کنسنسس کیسے ہوگا. لغاری صاحب, یہ جو باتیں قمر دلشاد صاحب کر رہے ہیں اور معاملات آئینی تشریح کی طرف جا رہے ہیں, تو ابھی تو ہم پہلے ہی وہ جو 62-63 کی تشریح ہے اس سے ہی ہماری سیاست کی جان نہیں چھوٹی. یہ جو 61 کی یا 224 کی ڈیفینیشن ہو جائے گی تو ایک نیا سیاسی اور آئینی بحران ہوگا اس ملک میں, ایک بحث ہوگی. نہیں وہ تو ہوگا. آپ جتنے بھی پینڈورا باکسز کھولیں تو آپ کو تو 4 سال لگ جائیں گے. آپ پینڈورا باکسز کو کھولتے چلے جائیں اور نئی سے نئی بات نکالتے چلے جائیں اور سسٹم کو اسی طرح سے کر لیں. کل آ جاتا ہے, فرض کریں یہ فیصلہ آتا ہے کہ جی یہ جو کیئر ٹیکر سسٹم ہے یہ غیر قانونی ہے یا غیر آئینی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ مدت تو گزر گئی. اپریل کے بعد مئی آ گیا, گزر گیا. 14 اپریل کے بعد 14 مئی, 14 مئی کے بعد جو ہے 14 جون, جولائی, اگست, اب اگست بھی گزر چکا ہے. تو یہ اتنی مدت گزر گئی ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں جی حرام ہے, اس کو چھوڑ دیں, اب اس کو ختم نہ, اس کو نہ کھائیں, یہ خراب ہو گیا. تو کریں کیا؟ اب اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے, وہ راستہ کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس اسمبلی موجود نہیں ہے, آپ کی اسمبلی ختم ہو چکی ہے, ڈیزالو ہو چکی ہے اور اس کی کوئی وہ نہیں, وجود نہیں ہے. جب اس کا وجود نہیں ہے تو پھر اگر آپ نے راستہ نکالنا ہے قانون کے ذریعے, آئین کے ذریعے, تو کون سا راستہ نکالیں گے؟ راستہ ہی نہیں ہے نا آپ کے پاس. اچھا پھر کیا یہ اختیار ہم سپریم کورٹ کو دے دیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے, آئین میں جو ہے وہ تبدیلی کرے, آئین کی تشریح میں وہ چیز بھی ڈال دے جو آئین کی منشا کے برعکس ہو. آئین ایک بات کہہ رہا ہو اور اس کی منشا دوسری ہو. تو اگر آپ نے ایک راستہ یہ نکالنا ہے کہ ہم نے الیکشن کرانے ہیں تاکہ آئین پر عمل درآمد ہو, آئین پر عمل درآمد ہو, اس کے لیے راستے ہیں. ٹھیک ہے, 2 آپ کے پاس کنڈیشنز آ گئی. ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ جناب آپ نے تو انتخابی فہرستوں اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ آپ نے جانا ہے الیکشن میں,
اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کون سے آپشن کو آپٹ کیا جاتا ہے. لغاری صاحب وقت کی کمی ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. قمر دلشاد صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. لیکن یقینی طور پر جو آرٹیکل 51(5) ہے وہ اور 224 یہ دو الگ الگ آرٹیکلز ہیں آئین کے, اور دونوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس وقت کانٹرڈکٹری ہو رہی ہیں. تو اب ایک نئی آئینی تشریح کی طرف جائیں گے, نئی آئینی تشریح ہوگی تو نیا بحران ہوگا تو پھر بحران کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا نا. لیکن ابھی عبید ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایف آئی اے نے سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا ہے. ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ کے سینئر افسر سائفر کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اعظم خان سے سائفر سے متعلق سوالات پوچھ لیے ہیں. تو ایک اور مقدمہ جو ہے اب وہ درج کر لیا گیا ہے. ایک تو خبر یہ تھی, اور دوسری جانب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی کوئی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہے. یقینی طور پر اپڈیٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ شامل تفتیش ہو گئی ہیں. باقاعدہ طور پر انہوں نے گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کا الزام مسترد کیا ہے. پولیس کو گزشتہ روز دیے گئے بیان کے کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, مندرجات سامنے آ رہے ہیں. تفتیشی ٹیم نے بتایا جا رہا ہے 23 سوالات پوچھے, اور بشرا بی بی نے کہا کہ رسیدیں کہاں سے آئیں, کس نے بنوائی, یہ تو ہم نہیں جانتے. لیک ہونے والی جو 2 آڈیوز ہیں انہیں بھی بشرا صاحبہ نے جعلی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پولیس نے دونوں آڈیوز کا فورینزک کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. فورینزک رپورٹ کیس ریکارڈ کا حصہ بنائی جائے گی, تو ایسا بتایا جا رہا ہے. لیکن ابھی ہم آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں, جہاں پہ مبینہ پولیس مقابلے میں ڈکیتی کے 5 ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق پولیس کو مددگار 115 پر اطلاع ملی تھی. ڈاکو نارتھ کراچی سیکٹر 11 کے ایک گھر میں لوٹ مار کے لیے داخل ہوئے تھے. ملزمان گرل کاٹ کر گھر میں داخل ہوئے اور لوٹ مار کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس ایسے میں موقع پہ پہنچ گئی. اس دوران پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ بھی ہوا, جس میں 5 ڈاکو ہلاک اور 2 فرار ہو گئے ہیں. یہ واقعہ ہے کیا, اور یہ جو گروپ ہے یہ کس طرح سے کارروائی کرتا ہے, جان لیتے ہیں زہیب جی جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہیب, بتائیے گا اس کارروائی سے متعلق, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو گروپ ہے وہ کس طرح سے کارروائی کرتا ہے اور اب تک کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں. جی دیکھیے, بالکل سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 4:15 بجے یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا, اور یہ سر سید تھانے کا علاقہ ہے, جہاں پر پڑوسی نے 15 کر کے یہ بتایا برابر میں جو رہنے والا پڑوسی ہے اس کے گھر پہ کچھ مشتبہ افراد جو ہے وہ گھس آئے ہیں. اس کے بعد پہلی جو 15 کی موبائل تھی وہ موقع پر پہنچی, اس نے دوسری موبائل کو طلب کیا. وائرلیس پہ پیغام پہنچا کہ یہاں پر کچھ ڈکیت جو ہے وہ گھر میں گھس آئے ہیں, جس وائٹ کرولا گینگ جس کی تلاش پولیس کو پہلے بھی تھی, چونکہ اس سے قبل وہ 5 وارداتیں پہلے بھی کر چکے ہیں اسی علاقے میں. وہ سب سے پہلے آسان ہدف کو تلاش کرتے ہیں, یعنی کہ ایسے گھر کی ریکی کرتے ہیں یا ایسے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر بآسانی وہ اس گھر میں گھس سکیں, اس فیملی کو یرغمال بنا سکیں, فیملی میں زیادہ افراد نہ ہو, وہاں پہ ڈکیتی کر سکیں. اسی لیے انہوں نے اس گھر کا انتخاب کیا. جیسے ہی پہلی موبائل پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے ایک ڈاکو کو مار گرایا. اس کے بعد ڈاکوؤں میں بھگدڑ مچ گئی اور پھر انہوں نے گھر پھلانگنے کی جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی. پھر پولیس نے سب سے پہلے پہنچ کے وہاں پہ چاروں طرف سے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور 2 ڈاکوؤں کو دوسرے مکان پہ فائرنگ کر جو ہے وہ مقابلے میں ہلاک کیا, اور 2 ڈاکوؤں کو دوسرے مکان میں جو وہ ہلاک کیا. اس طرح سے 5 ڈاکو جو ایک مقابلے میں مارے گئے, اور یہ رواں سال کا سب سے بڑا مقابلہ ہے جو کہ دیکھنے میں آیا ہے, جس میں ایک ہی گروپ کے 5 ڈکیتوں کو جو مارا گیا. اور ایک ساتھی جب پہلا ہلاک ہوا تو جو گاڑی میں جو ایک ان کا ساتھی تھا جو کہ وائٹ کرولا گینگ میں تھا وہ وہاں سے فرار ہو گیا ان کو چھوڑ کے, اور ایک ساتھی جب مقابلہ ختم ہو گیا تو وہ جو زیر زمین ٹینک بنا ہوا تھا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اہم کارروائی تھی, اور سب سے اہم اور بڑی کارروائی, بڑا مقابلہ تھا. فدا حسین مستوئی صاحب ڈی آئی جی ویسٹ, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فدا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, اس کارروائی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گینگ ہے اس حوالے سے ایک اہم اور بڑی کارروائی کی گئی اور پولیس کی جانب سے بر وقت ایکشن بھی لیا گیا. مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس گینگ کے حوالے سے؟ مزید جو ہم کر رہے ہیں, ایک جو ان کے ساتھ ایک چھٹا بندہ تھا 6 کرمنل, ایک تو ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. پلس یہ کہ کیا یہ صرف اتنے ہی کرمنلز پہ گینگ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی ہیں کوئی اس گینگ کے ممبر. تو یہ ساری چیزیں ہوگی جو کہ انویسٹیگیشن میں ابھی کھلیں گی. ان کا CRO جو ہے کرمنل ریکارڈ وہ ہم نے کچھ اوپن کیا ہے, کچھ باقی پولیس اسٹیشن سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ وارداتیں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. اور یہ جو گینگ ہے یہ بھی کافی وارداتوں میں یہیں پہ میرے سینٹرل اور ویسٹ میں
इन्वॉल्व रहा है। क्लूज तो हमें थे कि एक वाइट करोला में एक गैंग है जो कि आता है और घरों में इस तरह की वारदातें करता है। लगे हुए थे हम और ये सारे हमारे ऑफिसर्स इस गैंग के पीछे। फाइनली ये इसका सुबह अपने अंजाम तक पहुंचे हैं। लेकिन ये कि क्या ये सिर्फ यही 5 थे या और भी उनके साथ कोई बाजुकाती ग्रुप? तो फिदा हुसैन साहब, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनमें क्या बताया जा रहा है? ये 5 तो मारे गए, क्या इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और इस गिरोह का सरगना कोई इस हवाले से भी कुछ इब्तदाई तौर पे पता चल सका? देखिए, अभी ये इन्वेस्टिगेशन होनी है कि इसका सरगना ईडी में था या कोई और है। क्या ये सिर्फ इन 5 क्रिमिनल्स पे था गैंग या और भी इसमें है? तो ये सारी चीजें हैं जो कि अभी आगे जाके इनका पूरा पता लगना है। अभी तो ये इब्तदाई जो है वो हमने फौरी तौर पे जितना इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल सका है वो हमने याद किया है। अच्छा फिदा हुसैन साहब, कराची की अगर हम बात करें तो ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह मुख्तलिफ गिरोह आए दिन सामने आते रहते हैं। तो क्या कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ताकि इनका बाकायदा तौर पे जो है सफाया किया जा सके? देखिए, कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल ये प्रोसेस है। क्रिमिनल्स के साथ फाइट होते रहते हैं, क्रिमिनल मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि इसी तरह का एक और मशहूर गैंग था जो कि जिसने काफी सारी वारदातें की हुई थी, ना सिर्फ कराची में बाकी और डिस्ट्रिक्ट उनमें भी। लास्ट ईयर नवंबर में 3 डेकवाइट्स जो बहुत इनफेमस डेकवाइट्स थे, उसमें एक भयो था जो कि भयो गैंग के नाम से वो गैंग मशहूर था। तो वो हमने यहीं पे मेरे सेंट्रल में ही वारदात करने आए थे और तीनों के 3 मारे गए थे। तो गैंग्स हैं वो जाहिर है पकड़े भी जा रहे हैं, मरते भी हैं, एनकाउंटर्स भी उनके साथ हो रहे हैं। ये तो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जो कि पुलिस और क्रिमिनल्स का चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी गिरोह हैं और जो भी गैंग्स हैं उनको पकड़ने के लिए मुकम्मल कार्रवाई हो रही है, एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। फिदा हुसैन मस्तोई साहब DIG वेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। ज़ुहैब जिएजा, हमें कराची में ये जो वाक़या पेश आया है और ये पुलिस मुकाबला हुआ है, डाकू इसमें हलाक हो गए, इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ये 5 डाकू तो हलाक हो गए हैं और दीगर इन्वेस्टिगेशन भी इसमें पता है हैरानकुन पहलू क्या था कि ये काफ़ी घंटे तक लड़ाई चलती रही और घर का कोई एक शख्स भी जो है वो ज़ख्मी नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा और जो डाकू थे वो सारे के सारे मारे गए और उनकी जो तस्वीर आई हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन बहरहाल ये मामला अब हम आगे लेकर चलते हैं, मेट्रो बस की तरफ आपको लेकर आते हैं। अब खबर ये है इससे मुताल्लिका कि तलबा इस पर फ्री सफ़र करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर भी तलबा के लिए सफ़र फ्री करने का फैसला हुआ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त सफ़र से मुताल्लिक सिफारिशात तलब कर ली हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टूडेंट कार्ड पर फ्री सफ़र करेंगे। अब देखना ये है कि इसमें कितना चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही फ्री सफ़र करें, बल्कि कुछ ऐसे लोग ना हो जैसे मैं जाके यूनिवर्सिटी से कार्ड बनवा लूं और उसके बाद जनाब उनसे बोलूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे फ्री में सफ़र करने दिया। राना वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। राना साहब, फिर आपने कार्ड बनवा लिया अपना ताकि आप भी फ्री सफ़र कर लें, ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही फ्री सफ़र करें, आप और मैं स्टूडेंट ना बन जाएं? देखें, आज जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने 3 घंटे का ये तवील उनका दौरा था जिसमें दोनों जो है मेट्रो बस सर्विस है और दूसरा जो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इन दोनों का उन्होंने दौरा किया है और दोनों के जो वहाँ पे स्टेशंस हैं उनके स्टेशन का भी दौरा किया है जहाँ पे सहूलियात का फुकदान था और मौके के ऊपर उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है डॉक्टर अहमद जवेद काजी, उनको तलब किया और उसका भी नोटिस लिया। और उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स जो सवार थे मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में उनसे भी बातचीत की। जब उन्होंने किराए की बात की तो उन्होंने कहा कि उस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ये हिदायत जारी की गई कि जो तलबा और तालबात हैं इनके लिए जो फ्री जो है किराया जो है उससे ना लिया जाए, जबकि फ्री सफ़र की सहूलत उनको दी जाए। और दूसरी तरफ जो मेट्रो बस है उसके मुतल्लिक भी यही हिदायत जारी की गई। और अब जो कि उन्होंने जो सेक्रेटरी जो समरी है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ये कहा कि आप समरी भेजें और अब वो समरी भेजेंगे। जो ही वो समरी वज़ीर आला ऑफिस जाएगी सेक्रेटेरिएट, फिर उसके बाद जो है इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जहाँ तक आपने कहा कि मैं भी स्टूडेंट हूँ और जाहिर है ये होता है पाकिस्तान में कि जो चीज़ आम फ्री में मिले उसके लिए लोग फिर जो है दूसरे रास्ते भी तलाश करते हैं। अब ये चेक एंड बैलेंस के लिए अलग से जो है महकमा ट्रांसपोर्ट को देखना होगा कि कोई आम जो लोग हैं वो भी स्टूडेंट बन के इसमें सफ़र ना कर सकें, उसके लिए भी कमेटी जो है बनाई जाएगी। और चीज़ है ज़रा राना साहब, आपने मान लिया आप स्टूडेंट हैं, आप ये कार्ड नहीं बनवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, लेकिन मुझे ये बताएं कि अंदाज़न कितना स्टूडेंट सफ़र करता है इन दोनों सर्विसेज के ज़रिए, और अगर इनको फ्री सर्विस देनी है तो कितनी कोई सब्सिडी रिक्वायर्ड होगी, कितना कोई है ये माहवार ख़र्चा जो हुकूमत पंजाब को बर्दाश्त करना पड़ेगा? इस पर कुछ अभी तक डाटा आया सामने?
دیکھیں اس میں چونکہ لاہور جو ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، کالجز بھی ہیں، اور جو مضافاتی علاقے ہیں جیسے لاہور ڈویژن ہے تو اس کا سارا جو لوڈ ہے وہ لاہور پہ ہی آتا ہے۔ لاہور میں چونکہ زیادہ تعلیمی درسگاہیں ہیں تو اس کے لیے ایک چلیں لیٹس سی، ابھی یعنی آپ کی بات سے میں جج کر رہا ہوں کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے یہ بات کرنا کہ کتنی سبسڈی ہوگی یا کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے، لیکن اس پر کام کیا جائے گا اور اس کے پیپر ورک کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ ایک اچھی خبر ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس کا معیشت پر بھی ایک بوجھ ہوگا۔ لیٹس سی اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا وحید، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک اچھی خبر کے بعد ابھی شامل کر لیتے ہیں دن بھر کی 20 اہم خبریں۔ انتخابات 90 روز میں کرائے جائیں، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ بی این پی منگل کے سربراہ اختر جان منگل کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور بلوچستان کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ نگران وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مکمل، 1 درجن سے زائد نام فائنل، سلطان علی علانہ، سرفراز بگٹی اور سید محمد علی کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے سعودی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، ایف آئی اے نے سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر دیا۔ سائفر تحقیقات میں اہم پیش رفت، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے میں پیش، 2 گھنٹے تک تفتیشی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیے۔ توشہ خانہ کیس میں عدالتی حکم پر بشرا بی بی شامل تفتیش ہو گئیں، بشرا بی بی نے گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کا الزام مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کو پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم، اگلی سماعت پر کیس کا فیصلہ بحال ہو جائے گا، ریمارکس۔ خیبر پختونخوا میں 9 مئی واقعات کی تحقیقات کا معاملہ، احتجاج میں ملوث 1000 سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی آخری مرحلے میں داخل، شوکوز نوٹس جاری۔ زمان پاک کے باہر پولیس گاڑیوں کو جلانے کا کیس، پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو آتش اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ گورنر پنجاب سے ترکیہ کے کونسل جنرل کی الوداعی ملاقات، پاکستان اور ترکی کے مابین تعلقات مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، پونگ ڈیم سے 1,41,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ نارتھ کراچی میں صبح سویرے مبینہ پولیس مقابلہ، افغان ڈکیت گروہ کے 5 کارندے مارے گئے، ہلاک ملزموں سے اسلحہ، لوٹا ہوا سامان برآمد۔ پشاور میں پولیس حراست میں شہری کی مبینہ ہلاکت کے خلاف احتجاج، پولیس اور مقتول کے لواحقین کے مذاکرات کامیاب، احتجاج ختم کر دیا۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں دن دہاڑے ڈکیتی واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ لیبیا میں متحارب گروپوں میں جھڑپوں کے دوران 27 افراد ہلاک، خانہ جنگی کی وجہ سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے 2 سال مکمل، امریکی حکومت طالبان کے وعدے پوری نہ کرنے پر نالا۔ اور پاک افغان ون ڈے سیریز کے لیے شاہین کل اڑان بھریں گے، پاکستانی ٹیم سری لنکا کے شہر کولمبو کے لیے روانہ ہوگی۔ اہم 20 خبریں تو آپ نے جان لی ہیں، لیکن بڑی اور اہم خبر یہی ہے کہ نگران حکومت نے آتے ہی مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول کا پہلا بم گرا دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں۔ پیٹرول 17 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کے نئے دام 290 روپے 45 پیسے مقرر کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 20 روپے بڑھائی گئی ہے، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کے لیے شہریوں کو 293 روپے 40 پیسے فی لیٹر ادا کرنا ہوں گے۔ تو مجموعی طور پر پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں 17 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ معاملات کہاں جا رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کا موقف کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ نیر بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیگر سیاسی جماعتوں کا جو موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر یہ جو حکومت ہے، نگران حکومت، یہ بڑے مختصر سے ٹائم کے لیے آئی ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور آئی ایم ایف کے معاہدے
کے تحت پیٹرولیم لیوی لگائی گئی ہے تقریباً 50 روپے کی، جبکہ اس کے علاوہ عالمی جو منڈی ہے وہاں پر تیل کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ روس اور یوکرین کی جو جنگی صورتحال ہے اس کے بعد سے جو دنیا بھر کی اکانومی ہے وہ خراب ہے اور متاثر ہے۔ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس سلسلے میں خاصے متاثر ہیں، ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہاں بھی حالات کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، ریسیشن ہے، بڑی شدید انفلیشن ہے، مہنگائی ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ ساری باتیں یہ جواز اپنی طرف، لیکن جب آپ کو مجھے پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے 290 روپے کا تو پھر ہمیں یہ جواز یاد نہیں رہتے یا سمجھ نہیں آتے، اور ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، اور اس کے بعد کا جو بحران ہے، عذاب ہے، صورتحال ہے، اس پہ ہم پریشان رہتے ہیں کہ بجلی کے بل بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے، اشیاء خورنوش کی، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، آٹا، دالیں، چینی، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ اس پر جو ایڈڈ کاسٹ آئے گی، یعنی 20 روپے ڈیزل پر بڑھے ہیں تو یہ 20 روپے آپ نے اور میں نے برداشت کرنے ہیں، میں نے اور آپ نے بھرنے ہیں۔ تو یقینی طور پر جو آپ کی ذہنی کیفیت ہے اس میں ایک آپ کہہ لیجئے وہ معاوف ہو جاتی ہے، آپ سوالات پوچھتے ہیں اور ان سوالوں کا آپ کو جواب نہیں ملتا، لیکن بہرحال حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ نیر بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ نیر بخاری صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے سر؟ جی بالکل جی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ جو معاشی حالات ہیں، عالمی مارکیٹ سے یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں، پھر اس پر جو جلتی پر تیل ہے وہ پیٹرولیم لیوی ہے، لیکن آپ نے انتخابات میں عوام کے پاس جانا ہے، لوگ آپ سے بھی پوچھیں گے اور جو آپ سے پہلے والی حکومت ہے اس سے بھی پوچھیں گے کہ آخر ہمارا قصور کیا تھا، ہم نے کیا کیا کہ یہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جواب کیا ہوگا نیر بخاری صاحب؟ تھینک یو۔ بالکل یہ خاصی پریشان کن صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں پرائس ہائیک ہے، ایون انفلیشن باقی ملکوں میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں اس کے اثرات زیادہ ہیں۔ وہ سابقہ حکومت کی پالیسیاں ہوں، لیکن ہم نے جو میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ اور کیبنٹ تھی پی ڈی ایم کی، اس میں انہوں نے امپرومنٹ کی طرف پیش رفت کی تھی۔ اب یہ پچھلے 2 دنوں سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، پرائم منسٹر انسٹال ہو گئے ہیں، لیکن کیبنٹ نہیں ہوئی ہے، اور انٹرنیشنلی جو پرائسز اگر پیٹرول کے اوپر جائیں تو آبویسلی اس کا افیکٹ پاکستان پہ بھی بڑھتا ہے، اور یہ بڑی پریشان کن صورتحال عوام کے لیے بھی ہے، اور عوام یہ بالکل پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ گورنمنٹ کو آپ بہت زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب پرائسز اوپر چلی جائیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس کا امپیکٹ بالکل عوام پہ پڑتا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ مہنگا پیٹرول خرید کے سستا پیٹرول یہ عوام کو فراہم کیا جا سکے، اور ہم کب تک قرضوں کے سہارے جیتے رہیں گے؟ اس لیے تھوڑے مشکل حالات ہیں، برداشت کرنے پڑیں گے، اور یہ قوم کو حیث القوم ان کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ڈالرز آپ کے پاس ان کی کمی ہو رہی ہے، ڈالر کی پرائس بہت اوپر چلی گئی ہے، تو ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ایسی پالیسیز مرتب کرنی پڑے گی تاکہ ہم انٹرنیشنلی یہ جو پرائس ہائیک ہے اس کو فیس کر سکیں۔ کوشش ہی کی جا سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر اس سے متعلقہ بڑے سوالات ہیں۔ آپ نے ڈالر کا ذکر کیا، یہ جو کرنسی مارکیٹ کے ساتھ ہماری ایک حکومتوں کی کوشش رہتی ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، گو کہ آئی ایم ایف نے اسے آزاد کیا اور انڈیپینڈنٹ کیا، اس چیز نے بھی ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ نہیں بخاری صاحب، آپ نہیں سمجھتے؟ اور پھر یہ جو دعوے کر دیے جاتے ہیں کہ ڈالر تو 180 کا ہونا چاہیے، 210 سے اوپر کا نہیں ہونا چاہیے، اس نے بھی اپنا کام کیا ہے۔ دیکھیں جی، آپ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کریں نا۔ آپ اگر نوٹ چھاپ کے تو اکانومی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہوگی، یقینی طور اور اس لیے آپ کو ڈالر سیو بھی کرنے پڑیں گے، ڈالر کی اسمگلنگ کو بھی روکنا پڑے گا، اور اس کے لیے بڑی ایفیکٹو میجرز لینے پڑیں گے موجودہ گورنمنٹ کو۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج زیادہ امپورٹنٹ بات جو اکنامک سٹیبلٹی ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی، لیکن اس میں ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے نیر بخاری صاحب، ایک اس میں خطرناک پہلو یہ ہے کہ آپ نے حلقوں میں جا کر سیاست کرنی ہے، مسلم لیگ نون نے بھی جانا ہے۔ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ تو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آیا ہے جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، الیکٹڈ ممبرز نہیں ہیں۔ اس نے جو ٹیکسز لگانے ہیں یا جو پرائس ہائیک پہ جانا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوگا سر، لوگ برداشت کیسے کریں گے؟ سکت نہیں ہے۔ نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا اس ملک میں ڈائریکٹ ٹیکسز ادا کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں؟
تو ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے. وہ جو ٹیکس ایک محنت کش ہے اس کو بھی اتنا ہی دینا پڑتا ہے جتنا ایک امیر آدمی کو دینا پڑتا ہے. اس میں تو تھوڑی تفریق ہونی چاہیے. جو کماتا ہے وہ ٹیکس دے اور اس سے ٹیکس لینا چاہیے آپ کو. بخاری صاحب اس میں ایک گلہ یہ بھی ہے جس میں آپ کہہ لیجئے کہ ایز اے اسٹیٹ ہمارا یہ مسئلہ رہا کہ ہم نے ٹیکسز جب بھی لیے اس کی جو خرچ ہے اس سے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں. لوگ آپ دیکھیں سڑکوں کا مسئلہ رہتا ہے, ہسپتالوں کا مسئلہ رہتا ہے, ہمارے یہاں اسکولنگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جہاں پر ٹیکس لیا جاتا ہے وہاں اس کی مد میں کچھ دیا بھی جاتا ہے, ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں جی یہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے ان کی ریشیو آف ٹیکس کیا ہے. یس بہت زیادہ ہے. ان کے کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کتنا ہے ان کا. آپ اپنے ملک میں دیکھیں کتنا ہے. اس کا فیلئر کس کا ہے؟ 22 لاکھ لوگ, یہ امپلیمنٹیشن کرنے والوں کا فیلئر ہے. اور یہ گورنمنٹس کو مؤثر اقدامات اٹھانے چاہیے. ٹھیک ہے, ہم انرجی میں شارٹیج ہے لیکن ہم ٹریڈر سے بات ہی نہیں کر سکتے, ان کو منوا نہیں سکتے. ٹریڈر کہتا ہے جی رات 12 بجے تک میں مارکیٹس کھولوں گا. تو جب آپ کے پاس انرجی نہیں ہے, آپ کے پاس ہائیڈل سسٹم کی پروڈکشن کم ہے, آپ فرنس آئل پہ بناتے ہیں, آئل بڑا مہنگا ہے, تو لیٹس ریئلائز دس نا. اس سلسلے میں آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جو ون ونڈو آپریشن ہمارے ہاں ہے جہاں سے لوگ جا کر ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس ون ونڈو کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ ریئلائزیشن دینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں وسائل کے حساب سے چلیں, مسائل کریٹ نہ کریں. وہاں سے بھی اکثر لوگ جا کے وقتی ریلیف لے لیتے ہیں. دیکھیں دیٹس another thing. اب آپ دیکھیں نا اس کو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. آپ کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو خسارے میں جا رہے ہیں. آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں, ہم ان کا خسارہ پورا کرتے رہتے ہیں. وائی؟ اس پہ بیٹھ کے کوئی پالیسی بنے نا. پالیسی بنانے والے جو ہیں وہ ہم جو ہے مصروف ہیں انویسٹمنٹ لانے کے چکروں میں بھی. ظاہر ہے وہ بھی ایک نئی انگیجمنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کامیاب ہوں گے؟ انویسٹمنٹ میں پرائمریلی سمجھتا ہوں کہ آپ کم سے کم آپ کی ڈپینڈنس ہو فورن ایڈز پہ. بزنس پہ ضرور ہو, ٹریڈ پہ ضرور ہو, لیکن آپ ادھار لے کے تماش بینی کریں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی نا. آپ دیکھیں نا 2018 میں جو گورنمنٹ آئی اس وقت جو لون کی صورتحال تھی $24 بلین تھی. جب وہ چھوڑ کے گئی 44 کر کے چلے گی. ہو از رسپانسبل؟ یہ وہی گورنمنٹ رسپانسبل ہے نا. یقینی طور پر ہماری اکانومی کے ساتھ بھی بخاری صاحب جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے اس نے بھی بڑا نقصان پہنچایا. تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے. وقت کی کمی ہے, بہت بڑے وقت کا, لیکن بہرحال آپ نے نیئر بخاری صاحب کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سنا کہ ہمیں اس میں فیصلے ایسے لینا ہوں گے. مشکل وقت بھی ہے, فیصلے بھی ہمیں ایسے لینا ہوں گے کہ ہم لانگر رن میں چلیں. شارٹ ٹرم ڈیسیجن کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. فیصلہ کی کابینہ کی بات کریں تو تشکیل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مشاورت تو تمام تر مکمل ہو چکی ہے. 1 درجن سے زائد نام فائنل کیے جا چکے ہیں. سلطان علی الانا, سرفراز بگٹی اور سید محمد علی کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی اور آج شام تک باقاعدہ طور پہ اعلان بھی متوقع ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی ٹیم میں کون کون سے نام شامل ہوتے ہیں. مشاورت ہو گئی ہے, اب صرف اعلان ہونا باقی ہے. آج شام تک یہ اعلان بھی کر دیا جائے گا. دیکھیں یہ نگران حکومت آئی ہے تو امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے ہم حامی ہیں. ترجمان امریکی وزارت خارجہ ودیانت پٹیل کہتے ہیں کہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. پاکستان میں آزادانہ, منصفانہ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان سے شراکت داری جاری رکھیں گے. تو چین کے بعد اب امریکہ نے بھی نگران وزیر اعظم کے آنے پر جو ہے انہیں خوش آمدید کہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ وی آر ورکنگ ود یو. بہرحال ہیں یہ نگران ہی 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے, لیکن سٹل ان کے ساتھ کام کرنا بڑا ضروری ہے. کے بعد ہم صوبائی سطح پہ نگران کی بات کر لیتے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ سندھ جن کی تقریب حلف برداری کا شیڈیول ایک دفعہ پھر تبدیل ہو گیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اب بتایا جا رہا ہے کہ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب منعقد ہوگی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نگران وزیر اعلیٰ سے
हलफ भी क्योंकि अभी वो लेंगे। इस्लामाबाद में हैं और मौलाना फजल रहमान की जमात से बड़ी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। जब बिल्कुल वज़ीर ऐसा ही आज़म है। साहब गए थे तब भी वो साथ गए, उसके बाद आज भी वो असद महमूद साहब से मिले, तो MK वाले आपके साथ होंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई ये आपका गवर्नर कहीं वहाँ तो नहीं जा रहा। देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। MKM से फ़याज़ काइम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फ़याज़ साहब, क्या हो रहा है कि इल्तवा का शिकार होता जा रहा है हल्फ बर्दारी की तकरीब, तो कौन मसरूफ़ है और किसकी वजह से ये इल्तवा है? देखिए, ये तो अब निगरा जो हुकूमत आई है और जो निगरा वज़ीर आज़म साहब हैं, अब ये तो उनका स्वाभाविक हक है कि वो अपने मर्जी के लोग लेके आए हैं और जो भी उनकी सिलेक्शन होगी वो देख रहे होंगे, और जो नाम मीडिया पे चल रहे हैं, आप लोग चला रहे हो, वही नाम हम भी पढ़ रहे हैं। नहीं सर, अभी आपसे बात हो रही है, वो तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, आज कहा जा रहा है कि शाम तक वो नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन जो निगरान वज़ीर आला सिंध हैं सर, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो डिले होती जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि आज असल में हाँ जी बिल्कुल, वो निगरान वज़ीर आला साहब जो है अपने मकबूल बाकर साहब कल हलफ उठाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो गवर्नर थे वो इस वक्त इस्लामाबाद में थे 2 दिन से, तो कल के गए हुए थे, आज भी वो आज रात तक वापस आएंगे, तो कल इंशाल्लाह इनकी हलफ बर्दारी हो जाएगी। अच्छा सर, यानी मामलात सारे ठीक हैं, कोई गुत्थी जो है वो उलझी भी तो नहीं लग रही इस हवाले से? फिर आप लोग बोलते हो मैं हंसता भी हूँ, क्योंकि पिछली दफा जो आपके साथी इन्होंने कहा कि जी कि वो इकोनॉमिस्ट आएगा, फला आएगा, तो मैंने कहा भाई जब आए तो देखिएगा कौन आएगा। बात ये है कि कोई गुत्थी नहीं उलझी हुई है। अच्छा। और तमाम चीजें नॉर्मल है और इंशाल्लाह नॉर्मली रहेंगी, और उसके बाद फयाज भाई, मैं अभी भी आपको सुन रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये टिसोरी साहब इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान साहब के इर्द गिर्द इतना क्यों है? किसी का पैगाम लेके जा रहे हैं या? देखो वज़ीर, देखें बात ये है, किसी का पैगाम लेके नहीं जा रहे हैं, वज़ीर आज़म के साथ थे, घर पे मीटिंग कर रहे थे। आज भी असद महमूद से मिले साहबजादे से उनके? जी मुझे मालूम है, मुझे खबर है। हाँ। अब देखिए क्या बनता है। एक बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला अजीज एक नई शक्ल सिंध के अंदर नजर आएगी, आप उसको मेरी प्रेडिक्शन समझ लें। ये तो वही जुमला है जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं। नहीं, मैं इंतखाबात के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो हुकूमत बनेगी सिंध के अंदर, वो कई लोगों के लिए शौक होगा। है? अच्छा, ये बड़ी मतलब इंतखाबात से कबल ये दावा कर रहे हैं कि शौक होगा। क्या जीडीए वाले तो नहीं आ रहे? जी जीडीए वाले तो नहीं आ रहे फयाज भाई? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के अलावा सोचे कौन कौन आ सकता है। जमात इस्लामी पहले भी आए हुए, नहीं जमात इस्लामी तो कभी रही नहीं है, पहले भी आए इंशाल्लाह, और आपके भी हुकूमत इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे। हुकूमत बनाने में हिस्सा डालेंगे या पूरी हुकूमत बनाएंगे? देखिए, हुकूमत तो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी हो गई है पॉलिटिकल कि कोई सिंगल पार्टी जो है वो हुकूमत बना ही नहीं सकती है, कहीं की भी नहीं बना सकती है। ठीक है, कितनी सीटें मिल रही हैं आपको बताएं तो? 18 में कितनी फाइनल होगी बल्कि ये बताएं जी, कितनी सीटें मिल रही हैं आपको अगले इंतखाबात में, ये तो बताएं। ये तो कोई डिसाइडेड थोड़ी, पब्लिक अवाम वोट देगी इंशाल्लाह। फिर आपने ये कैसे कहा कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं? इलेक्शन तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो कितनी सीटों पे जीतेंगे? इलेक्शन जीत जाएंगे हम, ही इलेक्शन नहीं जीत जाएंगे इंशाल्लाह। सिंध के अंदर एंटी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनेगी, बस एंटी पीपल्स पार्टी। बड़ी खबर फ़याज़ काइम खानी साहब ने दे दी है, प्रेडिक्शन बल्कि उनकी जानिब से कर दी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वो कह रहे हैं कि कोई गुत्थी उलझी भी नहीं है। कल जो है वो वज़ीर आला, जो निगरान वज़ीर आला सिंध है, वो अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ सरप्राइज जो है वो आपको मिलने वाला है, तो देखना ये है कि अब क्या सरप्राइज मिलता है। अभी किसी को ये नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन यहाँ पर सियासी जमातों को आप देखें कि वो दावे कर रही हैं अगले इंतखाबात जीतने की। बहरहाल सिंध के मामलात को हमने वाइंड अप कर लिया। अब जरा जल्दी से जो बलूचिस्तान है उसकी भी खैर खबर ले लेते हैं। यहाँ पर भी निगरानों ने आना है, लेकिन निगरान के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका और यह मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ये कहते हैं कि फरीकैन से इस सिलसिले में 2 नाम भी मांग लिए हैं। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल होंगे। 3 रोज़ में फैसला ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, यानी पार्लिमानी कमेटी के पास अब ये आया है मामला। अगर फैसला नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका फैसला करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने निगरान
इमरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी के अरकान के नाम फाइनल कर दिए हैं। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी के नाम स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली को इरसाल किए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और ज़मरुख खान अचकज़ई शामिल हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी आज के न्यूज़ रूम में जो हमने आपसे डिस्कस की। आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह निगहबान।